ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے بناوٹ کے وصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور اس ویڈیو کو ہمارے برادران وطن یعنی غیر مسلم بھائی وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر اپنی سگی بہن سے شادی کرنا جائز ہے، جیسا کہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ اپنی سگی بہن سے شادی کرنا جائز ہے جیسا کہ مولانا کہہ رہے ہیں، اور کچھ نام و نہاد مسلمان جو شیخ محترم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ بھی اس بھرم کو پھیلانے میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا جردیس کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو معلوم چلے گا، پتہ ہو جائے گا کہ یہ بات کن کی ہے، کس پس منظر میں کہی گئی ہے۔ میرے بھائی اس پوری ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج سے 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اٹھا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتا بھی کہا جاتا ہے، کرامتا، اور جس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیے عقل کا کیسے ناجائز استعمال کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے، جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمایہ کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ لاکھ کہیے کہ سماج اجازت نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں، یہ سب کہنے والی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عقل کے طور پر اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ اگر عقل ہی کو آپ دخل دیں گے اور ہر چیز عقل سے سوچیں گے تو آپ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دوں کہ جس کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کے غصے گرمی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی رازدارانہ زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی بہن کو ہم لے آئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ آپ بتائیے عقلی طور پر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اپنی بہن سے خود نکاح کر لو، کیونکہ اس کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اس کے سرشت سے ہم واقف ہیں۔ شریعت ایک الگ چیز ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پھر وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہماری عقل تو کہہ رہی ہے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اب یہاں دائرہ ہی نہیں ہے، وہ کام کرنا بند کر دی۔ شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہاں عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا